جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حیدر کرار شیر خدا، جن کی شجاعت اور بہادری ساری دنیا میں عام ہے، جن کی تلوار کا نام ذوالفقار اور جنہیں حیدر پکارا جائے، وہی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیو ٹاپک وچ از حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ We'll discuss about his life history very concisely. I am going through step by step as I have given here little introduction, because we all even know about Hazrat Ali Razila Ta'ala Anhu somehow. He was the cousin and son-in-law of Holy Prophet, peace be upon him, married to his daughter Hazrat Fatima Razila Ta'ala Anhu. Basic and very common introduction is this کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے کزن ابو طالب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ بچوں میں سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا while he was just 10 years old، صرف 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اینڈ ہی ٹک پارٹ ان مینی بیٹلز، بہت ساری بیٹلز میں پارٹ لیا، اور بہت ہی شجاعت، بہت ہی ہمت اور بہت ہی بہادری کے ساتھ اپنی تلوار ذوالفقار کے ساتھ بیٹلز لڑیں اور جیتیں۔ کچھ نیمز میں لے دیتی ہوں یہاں پر ان بیٹلز کے جن میں آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارٹ لیا۔ He fought with extreme bravery. He fought with extreme bravery. He took part in the Battle of Badr from the start. He took part in the Battle of Uhud and he tried his level best to secure Holy Prophet, peace be upon him. جنگ بدر انہوں نے شروعات سے ہی لڑی تھی اور وہ جنگ وہ مسلم آرمی جیتی تھی۔ جنگ احد میں حضرت علی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ He took part in the Battle of Trench and defeated Akrama. Akrama is one of the greatest soldier of enemies of rebels. تو ریبیلین کا ایک بہت ہی فیمس سولجر، ڈس بلیورس کا ایک بہت ہی فیمس سولجر جو کہ اپنی بہادری کے وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیفیٹ کیا، اور جنگ خندق کو بھی آپ سب نے مل کر مسلم آرمی نے جیت کر دکھایا۔ کنکویسٹ آف خیبر، دس از ایکچولی اے گریٹسٹ ایونٹ، بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑی جنگ اور بہت ٹائم ڈیوریشن جس میں ٹائم ٹیکنگ ہے، بہت ہی زبردست جنگ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اناؤنس کیا کہ he will send a person who will conquer the fort of Khaybar. And حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمانڈنگ فلیگ حضرت علی کو دیا تاکہ وہ نیکسٹ ڈے پر جا کر محراب کو کل کر سکیں اور خیبر کا قلعہ فتح کر سکیں۔ What is the background of this conquest of Khaybar? Actually conquest of Khaybar is a big event. بہت بڑا قلعہ ہے، یہودیوں کا قلعہ تھا جس میں 8 چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور ہر قلعے میں بہت ہی بہادر جنگجو سولجرز وہاں پر اپوائنٹڈ تھے جیوز کے، تو جیوز کے کنٹرول میں تھا۔ اٹ واز
totally under the control of Jews, and the leader of that fort was Mehrab. اور مہراب was considered as a very brave soldier. مہراب کو بہت ہی اسٹرانگ, بہت ہی بریو سولجر سمجھا جاتا تھا. مسلم فورسز were trying very best, were trying again and over again, but they were not getting their main purpose. وہ سر نہیں کر پا رہے تھے اس جنگ کو. دین ہولی پروفٹ اناؤنسڈ, حضرت علی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی is the commander and he will go to fight with the Jews. And what happened? Hazrat Ali killed Mehrab in a fight and conquered the fort of Khaybar. اس میں بہت ٹائم لگا. پہلا قلعہ یعنی there are 8 fort in the Khaybar fort, اور first one was Qamus, second one was Naim. تو these were different little forts. وہاں پر بہت اچھی خاصی جیوز کی آرمی تھی. ون بائی ون انہوں نے جو ہے شکست دی سب کو اور آگے بڑھتے گئے, اور اللہ کی مدد سے خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا. In the duration, in the reign of Hazrat Ali, there were many issues appeared. Like Hazrat Ali became caliph, there was grouping between Muslims. جب حضرت علی خلیفہ بنے تو وہاں مسلمس کی گروپنگ تھی. One group was in favor of taking the revenge from clerks of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and the other group was in favor of following the caliph. بہت سے مسلمس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلوں سے ان کا ریونج لیں, بدلہ لیں, کیونکہ حضرت عثمان کو مرڈر کیا گیا تھا, ان کو کل کیا گیا تھا, ان کو دھوکے سے مارا گیا تھا. تو there was a group who wanted to take the revenge from the clerks of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and some people, likewise a group, was in favor to follow Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So many fights were fought on this issue. بہت سی جنگیں جو ہیں وہ اس ایشو پر لڑی گئیں, بٹ حضرت علی tried his best to avoid most fights. بہت سی جنگوں کو انہوں نے اوائڈ کیا, and many rebels had taken power and tried their best to fail the caliphate of Hazrat Ali, but he controlled most of their activities. بہت ساری جگہوں پر حضرت علی نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا, ریبیلینس کی, because rebellions wanted to fail the caliphate of Hazrat Ali. He never wanted to, Hazrat Ali never wanted to fight with the Muslims, but he had to fight somehow to control the situation, to control the condition. جب لوگ باغی ہو جاتے ہیں تو they never think کہ what is right, what is wrong and what they are going to do. وہ غلط اور صحیح کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں اور پھر وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے, ان سے چھٹکارا پانے کے لیے حضرت علی had to fought some battles, some fighting. How حضرت علی got martyred, حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی. Some rebels planned to kill Hazrat Ali. 3 of them hid themselves in the mosque. Hazrat Ali entered in the mosque and started praying. During the prayer, one of the rebels, Abdul Rahman bin Muljam, attacked Hazrat Ali. Hazrat Ali got martyrdom in this coward act of rebels. What happened? حضرت علی کو مارنے کے لیے نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے پلاننگ کیا, پہلے سے ہی کر رکھی تھی, اور خود کو چھپا لیا تھا مسجد میں. 3 آدمی مسجد میں چھپے ہوئے تھے. جب حضرت علی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے انٹر ہوئے تو حضرت علی نے نماز شروع کی, اینڈ ہی واز پریئنگ. ڈیورنگ دیٹ نماز ون ریبل, عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام تھا, وہ اپیئر ہوا, اس نے اٹیک کیا. اس نے سورڈ سے, تلوار سے اس نے اٹیک کیا حضرت علی پر,
اور اس تلوار میں اتنا زہر تھا کہ کوئی بھی برداشت نہ کر پاتا. اس تلوار کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تلوار جو ہے 3 دن سے زہر میں بھگو کے رکھی ہوئی تھی, زہر والے پانی میں. تو دیٹ واز ٹو مچ پوائزنس, زہر آلود تھی وہ تلوار. اور جب اس عبد الرحمن بن ملجم نے اٹیک کیا حضرت علی پر, تو حضرت علی خود کو بچا نہیں سکے, اینڈ ہی گاٹ واؤنڈیڈ, اور وہ زخمی ہو گئے. اور پھر وہ انسان, وہ بندہ وہاں سے بھاگ گئے. آفٹر دا 2 days, on the third day, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاٹ مارٹرڈ. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. دیٹ واز ویری کاورڈ ایکٹ آف ریبل, کیونکہ ان کو یہ تھا سامنے سے تو وہ مقابلہ کر نہیں سکتے حضرت علی کا, تو وہ پیچھے سے ہی مقابلہ کر سکتے تھے. لائک مقابلہ کیا, پیچھے سے ہی وار کر سکتے تھے. اور they done it, انہوں نے ایسا کیا, they did that, اور بہت بے دردی سے, بہت ہی کاورڈ ایکٹ سے شہید کر دیا. I hope this is all about Hazrat Ali Razi Allah Ta'ala anhu, and this is all clear to you. Kindly subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.